جب عنایت الہی سے حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بزرگوار کے والد محترم حضرت پیر سید روشن دین اور ان کے چھوٹے بھائی پیر سید رسول شاہ کو اس نواح کی باطنی ولایت عطا ہوئی اور وہ اپنے وطن ساڈھورا شریف ضلع امبالہ بھارت سے نقل مکانی کر کے گولڑا شریف میں آباد ہوئے تو اپنے ذاتی کمالات اور جذب و سلوک کے باعث خاص و عام میں مقبول ہو کر مرجع خلائق بن گئے اور ہر کس و ناقص حصول فیض کی خاطر کشاں کشاں اپنا مقصد حاصل کرنے لگا۔ یہ صورتحال نواحی گاؤں اور نواحی بستیوں کے سادات کو، جو اکثر و بیشتر شیعہ تھے، پسند نہ آئی اور انہوں نے اس نووارد خاندان کی وقت لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کی خاطر ان کے نسب پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس دوران میں حسن عبدال کے گیلانی سادات، جو حجرہ شاہ مقیم ضلع ساہیوال سے آ کر وہاں آباد ہوئے تھے، یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ حضرات انہی کے خاندان سے ہیں، اور چونکہ ہر مقام پر جناب غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرف باطنی نے بھی دستگیری فرمائی، اس لیے حاسدین کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایک نواحی گاؤں، گولڑا شریف کا نواحی گاؤں، جس کا نام بیان کرنا مناسب نہیں، وہاں کے سادات نے حضرت پیر سید روشن دین کو ان کے ایک نیاز مند کے ذریعے سے بہت اصرار سے اپنے ہاں کسی تقریب پر دعوت دی، اور جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو برسر محفل نامناسب انداز میں آپ کے شجرہ نسب کے متعلق بحث چھیڑ دی۔ آپ نے فرمایا، اس موقع پر ایسا تذکرہ آداب مہمان نوازی کے خلاف ہے، البتہ کسی روز میرے یہاں تشریف لا کر آپ صاحبان شجرے اور سندات دے کر اطمینان کر سکتے ہیں، مگر وہ لوگ چونکہ آپ کے خلاف ناموافق فضا پیدا کرنے پر تلے ہوئے تھے، اس لیے نہ مانے اور کہنے لگے کہ یہاں کسی نووارد کو اس وقت تک سید کہلانے کا حق نہیں پہنچتا جب تک وہ مصدقہ شجروں کے ذریعے مقامی سادات میں اپنی سیادت تسلیم نہ کرائے۔ آپ نے اپنے ہمراہی اس کے ذریعے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش نہ ہوئے، بلکہ ان میں سے کسی زبان دراز نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں، یعنی لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہو سکتی اور سید اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک قدرے متغیر ہوا اور آپ نے ایک جلالی کیفیت میں اپنے سر مبارک سے ٹوپی اتار کر مجلس کے فرش پر رکھ دی اور تمام مدعیان سیادت کو جو نامناسب باتیں کر رہے تھے مخاطب کر کے فرمایا کہ فقیر کا شجرہ سیادت اس ٹوپی میں ہے، جس کسی کو نجیب الطرفین سید ہونے کا دعویٰ ہو وہ اس ٹوپی کو اٹھا کر اور پہن کر دکھائے۔ یہ الفاظ سن کر دوسرے فریق کا ایک سرکردہ بزرگ بڑے تمطراق سے اٹھا اور ٹوپی کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر لاکھ جتن کے باوجود اسے ہلا تک نہ سکا۔ حضرت نے بآواز بلند فرمایا، یہ بنی فاطمہ کی ٹوپی ہے اور 14 طبق پر بھاری ہے۔ آپ کے الفاظ اور فریق مخالف کی عاجزی دیکھ کر حاضرین مجلس سناٹے میں آ گئے اور دوسرے فریق کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بالآخر ان لوگوں نے عاجزی اور معذرت اختیار کی تو آپ نے فرمایا، اچھا اٹھا لو۔ اس پر ان حضرت نے بصد احترام کلاه مبارک کو اٹھایا اور بوسہ دے کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ بھری محفل میں یہ کرامت دیکھ کر لوگ ادھر سے منقطع ہو کر اس طرف پلٹ پڑے۔ آج کل ان صاحبان کا پیری مریدی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور فقط کاشتکاری اور ملازمت پر دار و مدار ہے۔ ان کے خاندان کی ایک شاخ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہے۔